الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم اپنی قوم سے نا امید ہو گئے کہ یہ بت پرستی کو نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے ان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، ضرور مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اسے ایک حلیم، ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم کیا جاتا ہے آپ کو اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ہم نے آواز دی یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کل ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اور ساری امت مسلمہ میں، پوری اسلامک ورلڈ میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے مویشیوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لوگ بڑے پرجوش ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہر سال خرچ کیا جاتا ہے۔ ہم سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے تو بڑے بے چین ہوتے ہیں، بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ دعوت ابراہیمی کیا تھی؟ دعوت ابراہیمی کے بارے میں کبھی ہم نے غور کیا؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ اپنی قوم کو، اپنے باپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت کا انکار، بت پرستی کا انکار، قبر پرستی کا انکار، شخصیت پرستی کا انکار، یعنی کہ ہر اس چیز کا انکار
جو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ٹکراتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے عبادت خانے میں، اپنی قوم کے عبادت خانے میں بتوں کو توڑا تو ایک کو رہنے دیا، بڑے کو۔ جب ان کی قوم کو یہ پتہ چلا، ان کو بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ان سے پوچھا گیا کیا ابراہیم یہ کام تمہارا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ان کے بڑے سے پوچھیں، شاید اس نے کیا ہو۔ تو تب انہوں نے کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ وہ بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تم پر کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں اور نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئے، لیکن اسی وقت اٹیک ابراہیم پہ ہی کیا، کہا کہ یہی تم ہی ظالم ہو۔ آج بدقسمتی سے پاکستان میں بھی یہ جو قبر پرستی، بت پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی، یہ وہی چیز ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بت پرستی یا قبر پرستی یا شخصیت پرستی جو ہے یہ شرک ہے، تو بدقسمتی سے ہمیں اپنے پیارے وطن عزیز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے خلاف ہیں یا ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، ہم ان کی پوجا یا ان کی پرستش نہیں کرتے۔ ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری فرمائش اللہ تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ، یہ فکرہ بڑا بولا جاتا ہے پاکستان میں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، میں اس کی شاہ رکھ کے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے یہ اپنا دھندا چلایا ہوا ہے، جیسے دوسرے ممالک میں بڑے بڑے مندر ہیں بتوں کے نام پر، یا جو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑے تھے فتح مکہ کے بعد، ان میں 2 بت، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا۔ تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بت اپنے ہاتھ سے توڑے۔ تو آج بدقسمتی سے یہ جو قبر پرست ہیں، اپنی خواہش کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے بہت سے حوالے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ فلاں ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو انہوں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ کس حال میں ہے یہ بس اللہ جانتا ہے۔ لیکن قبر پرستی بھی بت پرستی ہی ہے، شخصیت پرستی ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو انہوں نے بت بنا کے ادھر رکھے ہوئے تھے اپنی محفلوں میں، یا جن کو پوجتے تھے یا جن کے آگے بیٹھے رہتے تھے، اپنی فرمائشیں لے کر ان کے پاس جاتے تھے، وہ کوئی پتھر کے یا خیالی لوگ نہیں تھے، وہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یا دوسرے جو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، وہ بھی نیک لوگوں کے نام پر ہی تھے، نیک لوگوں کی مورتیاں ہی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ آج کل جیسے پاکستان میں نیک لوگوں کے نام پر قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ وہی چیز ہے، یہ بت پرستی ہی ہے، یہ قبر پرستی جو ہے وہی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ پہلے ہمیں دعوت ابراہیمی پر غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہی ہمارا ہر عمل قبول ہوگا۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عقیدہ قبر پرستی والا ہو اور اللہ تعالی ہمارے دوسرے اعمال قبول کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے
اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طیب ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ جن کے ناجائز ذرائع سے پیسے کمائے ہوئے ہیں، حرام ذریعے سے کمائے ہوئے ہیں، رشوت کا مال ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے مال کمایا ہوا ہے، اپنا ناقص مال قسمیں کھا کھا کر اچھا کر کے بیچا ہوا ہے، جن لوگوں نے چوریاں کی ہوئی ہیں، ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، کسی کی زمین پہ یا کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے، حتیٰ کہ کوئی بھی ناجائز ذریعہ آمدن ہے، وہ مال حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے رشوت سے مال بنایا ہوا ہے، کسی بھی حرام ذریعے سے مال بنایا ہوا ہے، کسی نے الکوہل شراب کا کاروبار کیا ہے، یا کسی نے سور کے گوشت کا اس کا کاروبار کیا ہوا ہے۔ ادھر یورپ میں یہ لوگ جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی اگر ایسے نہ کریں، یہ چیزیں نہ رکھیں تو کاروبار نہیں چلتا۔ جو کاروبار ہی حرام ہے اس میں برکت کیسی، اور جو ذریعہ آمدنی حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مال میں سے کیسے قبول کریں گے؟ تو اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے ذریعہ آمدن پہ غور کریں اور ریاکاری سے بچیں، کیونکہ جب مال ہی حرام ہے، اللہ نے قبول نہیں کرنا، تو یہ جانور اتنے بڑے بڑے لے کر ان کو ذبح کرنا، یہ ریاکاری ہے، ریاکاری میں آتا ہے۔ اس لیے بچیں، پہلے خود کو اللہ کے حکم کے تابع کریں، پھر اس سنت ابراہیمی پر عمل کریں۔ اور یہ جو قبر پرست ہیں یا جو قبروں پر ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، وہ جو مال ہے وہ لوگوں کا ہے، عطیت کے نام پر جو عطیات دیے جاتے ہیں، لنگر کے نام پر، صدقات کے نام پر، یا چڑھاوے کے نام پر، ان میں سے کوئی چیز تو قبر والے کو نہیں پہنچتی، یہ لوگوں کا مال ہے۔ اس لیے جتنے بھی پاکستان میں قبر پرست ہیں یا قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بن کر، ٹھیکیدار بن کر، یہ ان کا بھی حرام کا مال ہے، حرام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی، یہ جو قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیکیدار بن کر، اگر وہ بھی کوئی جانور ذبح کریں گے قربانی کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان کی قطعاً نہیں قبول کرے گا، کیونکہ ان کا اپنا مال ہی نہیں ہے۔ کسی کے مال سے قربانی کریں نہیں ہوگی۔ اس لیے ان رویوں پر غور کریں، عید سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، اور اپنے مال سے جو آپ کا حلال مال ہے اس سے قربانی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ عید سے پہلے سب لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔